ڈیئر اسٹوڈینٹس کلاس 9th N1 P1 گرلز اینڈ بوائز، السلام علیکم۔ اردو کے مضمون کے ساتھ آج کا ہمارا عنوان ہے شاعروں کے لطیفے۔ مکمل کریں گے آج ہم اسے۔ کل ہم نے نصف پڑھا تھا، آج ہم اسے پورا کریں گے۔ بچوں آج 25 اپریل 2020 ہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں سابقہ معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ کل ایک ٹیسٹ دیا تھا آپ لوگوں کو جس میں MCQs اور حصہ انشائی بھی شامل تھا، اور اس کے علاوہ شاعروں کے لطیفے میں ہم نے پہلے مصنف کا تعارف پڑھا تھا۔ مصنف کا نام مولانا محمد حسین آزاد، ان کی کتابوں کے بارے میں پڑھا تھا، اور ان کی 2 لائنیں 1.5 لائن میں نے انڈر لائن بھی آپ کو کروائی تھی۔ اس کے بعد ہم نے سبق کے کچھ پارٹس پڑھے تھے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو وہ یاد ہوں گے۔ تو آئیے ہم آج کے سبق سے شروع کرتے ہیں۔ نائنتھ کلاس کے پیج نمبر 22 ہے، صفحہ نمبر 22۔ اس کا آخری پیراگراف ہم پڑھیں گے۔ 5واں پارٹ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے، اور خواجہ صاحب اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو، اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ ایک دن وہ آئے اور کہا کہ حضرت رخصت کو آیا ہوں۔ فرمایا خیر باشد کہاں؟ انہوں نے کہا کل بنارس کو روانہ ہوں گا، کچھ فرمائش ہو تو بتا دیجیے۔ آپ ہنس کر بولے اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ بچوں پہلے معنی دیکھ لیتے ہیں، بعد میں ہم آگے پڑھیں گے۔ بے روزگاری، ملازمت کا نہ ہونا، سفر کا ارادہ، جانے کا ارادہ۔ خواجہ صاحب سے مراد حیدر علی آتش ہیں، انہوں نے بریکٹس میں لکھا ہوا ہے۔ آزاد مزاجی، قلندرانہ صفت۔ غنیمت مفت کا مال، رخصت اجازت۔ خیر باشد کہاں، کہاں جانے کا، خیر سے کہاں جا رہے ہو۔ بنارس ہندوستان کا ایک شہر۔ فرمائش تمنا خواہش۔ ٹھیک ہے، آگے ہے وہ حیران ہو کر بولے کہ حضرت یہاں اور وہاں کا خدا جدا ہے؟ یعنی انہوں نے پوچھا کہ کیا وہاں کا اور یہاں کا خدا الگ الگ ہے، جو آپ وہاں کے خدا کو اپنا سلام بھجوا رہے ہیں۔ خواجہ صاحب نے کہا جب خدا وہاں یہاں ایک ہے تو ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ جس طرح اس سے وہاں جا کر مانگو گے اسی طرح یہاں مانگو، جو وہاں دے گا یہاں بھی دے گا۔ اس بات نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ سفر کا ارادہ موقوف کیا اور خاطر جمعی سے بیٹھ گئے۔ جدا الگ، خاطر جمعی تسلی سے۔ ٹھیک ہے بچے، اس حصے میں مصنف نے ایک واقعہ ظاہر کیا ہے جس میں خواجہ حیدر علی آتش کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے ایک شاگرد ہوا کرتے تھے جو نوکری کے سلسلے میں بنارس سے کہیں اور لکھنؤ سے کہیں اور جانا چاہتے تھے، لکھنؤ سے بنارس جانا چاہتے تھے۔ تو خواجہ حیدر علی آتش انہیں کہتے ہیں کہ تم وہاں کے خدا کو جا کے میرا سلام کہنا۔ تو بچوں ہجرت اگر اسلام کے لیے کی جائے، اگر اللہ کی خاطر کی جائے تو ہی اس میں برکت اور رحمت ہوتی ہے، لیکن اگر صرف پیسوں کے لیے کی جائے
تو پھر اللہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، وہ یہاں بھی دیتا ہے انسان کو، اور جہاں وہ جائے گا جو اس کی قسمت میں لکھا ہوگا وہاں سے بھی اسے دے گا۔ تو آگے ہم پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 23 ہے بچوں، اور پارٹ ہم 6 پڑھنے جا رہے ہیں، چھٹا پارٹ ہم اس کا پڑھنے جا رہے ہیں۔ ایک دن معمولی دربار تھا، استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ معمولی عام، ابراہیم ذوق اردو کے بہت بڑے شاعر، بہادر شاہ ظفر کے استاد۔ ایک مرشد زادے تشریف لائے، مرشد زادے شہزادے، وہ شاید کسی مرشد زادی یا بیگمات میں سے، مرشد زادی کسی شہزادی یا بیگم میں سے کسی بیگم صاحب کی طرف سے کچھ عرض لے کر آئے تھے، کچھ عرض، کچھ پیغام۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے چلے گئے۔ حکیم احسن اللہ خان شاہی طبیب تھے یہ، اور شاعری بھی کرتے تھے، بھی موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی، صاحب عالم، اس قدر جلدی یہ کیا آنا تھا اور تشریف لے جانا کیا تھا؟ صاحب عالم، بادشاہ سلامت، اس قدر کیا جلدی آنا ہوا اور کیا واپس چلے جانا ہوا؟ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھا اور فرمایا، استاد، دیکھنا کیا صاف مصرع ہوا، صاف، اچھا، خوبصورت۔ استاد صاحب نے بے توقف عرض کی کہ حضور، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ بچوں، یہ اس واقعے میں ذکر ہے کہ ایک دن بادشاہ بہادر شاہ ظفر بیٹھے ہوئے تھے، دربار لگائے تخت پر۔ دربار میں چند خاص لوگ شامل تھے اور ان سے گفتگو ہو رہی تھی۔ ان میں ایک دلی کے مشہور معروف حکیم احسن اللہ خان، جو شاہی طبیب بھی تھے، بہادر شاہ ظفر کے خاص معالج بھی تھے، وہاں پہ موجود تھے، اور ابراہیم ذوق بھی موجود تھے۔ چند لمحوں کے بعد دربار میں ایک لڑکا جو مرشد زادہ تھا حاضر ہوا۔ وہ کسی کا پیغام لے کر آیا تھا۔ بادشاہ نے وہ سنا اور اٹھ کر جانے لگے۔ انہوں نے تو حکیم احسن اللہ خان صاحب نے پوچھا کہ اتنی جلدی کیا آنا اور کیا جانا ہوا؟ تو صاحب عالم، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو صاحب عالم نے کہا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو شاعر بہادر شاہ ظفر نے اس مصرعے کو سنا اور فوراً سے کہا کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ چنانچہ ابراہیم ذوق نے فوراً شعر پورا کر دیا، جس پر حاضرین محفل اور بادشاہ نے تعریف کی اور داد و تحسین سے نوازا۔ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ ہماری زندگی ہمیں دنیا میں لائی تو ہم آ بھی گئے، اور جب زندگی ختم ہوگی اور ہمیں موت لے جائے گی تو ہم چل پڑیں گے۔ یعنی ہم دنیا میں نہ اپنی خوشی سے آتے ہیں اور نہ اپنی مرضی سے، اور نہ ہی اپنی خوشی اور رضامندی سے یہاں سے جانے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ بچوں، آگے ہم پڑھیں گے، آخری پارٹ ہے اس کا، مرزا سے مراد مرزا غالب ہیں۔ مرزا غالب کی قاطع برہان کتاب کا نام ہے۔ انہوں نے یہ قاطع برہان کتاب لکھی تھی۔ اردو قواعد و انشاء پر یہ کتاب ہے، اردو قواعد پر مبنی مرزا غالب کی یہ کتاب ہے، قاطع برہان۔ بہت سے شخصوں نے جواب لکھے ہیں، یعنی انہوں نے جو کتاب لکھی تھی اس پہ بہت سے لوگوں نے تبصرہ اور تنقید کی ہے، اور بہت زبان درازیاں کی۔ زبان درازیاں، بری بات کرنا، بد کلامی کرنا، گستاخی کرنا۔ کسی نے کہا کہ حضرت، آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا۔ فرمایا، بھائی، اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو کیا تم اس کا جواب دو گے؟ انتہائی خوبصورت انداز میں مرزا غالب نے جواب دیا۔ اردو کے مشہور اور نامور شاعر مرزا غالب کی تصنیف قاطع برہان، جو قواعد و انشاء پر، اردو قواعد و انشاء پر مشتمل تھی، جس کے رد عمل کے طور پر کچھ تحریریں منظر عام پر آ گئی۔ کچھ لوگوں نے مرزا غالب کی تصنیف کو تنقید کا نشانہ بنایا، کچھ نے نازیبا اور نامناسب باتیں لکھی، حتیٰ کہ مرزا غالب کو بھی معاف نہ کیا۔
مرزا غالب تحمل مزاج شخص تھے، اسی لیے انہوں نے بردباری سے کام لیا اور کسی بھی تنقید کا جواب نہ دیا۔ کسی واقف کار نے مرزا سے عرض کی کہ فلاں شخص نے آپ کو اور آپ کی تصنیف کو طنز و تنقید کا نشانہ بنایا ہے، تو آپ نے اس کا جواب کیوں نہیں لکھا؟ مرزا غالب نے فرمایا، بھائی اگر گدھا تمہیں لات مارے تو کیا تم اس کا جواب دو گے؟ وہ شخص یہ جملہ سن کر لاجواب ہو گیا۔ مرزا غالب کا مطلب یہ تھا کہ برائی کرنے والے کے ساتھ برائی کرنا خود برا ہونے کے مترادف ہے، کیونکہ کیچڑ میں اگر پتھر پھینکا جائے تو کیچڑ پتھر پھینکنے والے پر بھی آتی ہے، اس لیے ہمیشہ برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے۔ جیسے کہ کسی نے کہا کہ اچھائی کی طاقت برائی کو دبا دیتی ہے۔ تو بچوں، یہ لیا گیا ہے سبق آب حیات سے، اور یہ کتاب ہے مولانا محمد حسین آزاد کی۔ تو سبق ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، ہم اس کے بعد کریں گے اس کی ایکسرسائز۔ تو کیا آپ لوگ تیار ہیں اس کی ایکسرسائز کرنے کے لیے؟ بچوں، آپ لوگوں نے مختصر جوابات لکھنے ہیں۔ خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام میں کیا فرمایا؟ بچوں، ایک آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میر سے مراد میر تقی میر ہے اور مرزا سے مراد مرزا محمد رفیع سودا ہے، ٹھیک ہے؟ خواجہ باسط نے فرمایا کہ میر کا کلام آ ہے اور مرزا کا کلام واہ ہے۔ اگلا سوال ہے، شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا؟ بچے، اس کا جواب ہے، سودا نے بہت تعریف کی اور کہا کہ صاحب زادے جوان ہوتے نظر نہیں آتے۔ خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ چند دنوں میں وہ لڑکا جل کر مر گیا۔ اگلا سوال ہے، سید انشا کے اسرار پر جرت نے کون سا مصرع پڑھا؟ تو بچوں، جرت نے یہ مصرع پڑھا تھا، اس زلف پہ پھبتی شب دی جور کی سوجھی۔ اور پھر جو اگلا مصرع ہے وہ سید انشا کا ہے، جس نے کہا تھا کہ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی۔ بچوں، اگلا سوال ہے، خواجہ صاحب اپنے اس شاگرد سے کیا کہا کرتے تھے؟ خواجہ صاحب سے مراد خواجہ حیدر علی آتش ہے۔ اپنے اس شاگرد سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کرتے تھے؟ خواجہ حیدر علی آتش فرماتے کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ اگلا سوال ہے، صاحب عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم احسن اللہ خان نے جلدی سے ان کے آنے اور جانے پر اظہار تعجب کیا؟ تو بچوں، صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ بچوں، یہ پیج نمبر 23 تھا، نیکسٹ پیج نکالیں، پیج نمبر 24۔ درست جملوں پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ شعر تو میر کا ہے مگر داد خواہی ان کے ددا کی معلوم ہوتی ہے۔ ٹک کریں گے آپ اسے۔ سودا نے بہت تعریف کی اور کہا کہ میاں لڑکے بہت طویل عمر پاؤ گے، یہ کراس ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جوان ہوتے نظر نہیں آتے، اس لیے یہ کراس ہے۔ جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے، یہ بھی ٹک ہے۔ چونکہ نام بھی امام بخش ناسخ تھا اس لیے تمام اہل جلسہ خاموش رہے، یہ کراس ہے، اہل جلسہ خوش ہوئے تھے، تعریف کی تھی۔ بھلا اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو کیا تم اس کا جواب دو گے؟ یہ بھی ٹک ہے۔ تو بچے، اس طرح کے آتے تو نہیں ہیں، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ سبق آپ نے کس حد تک سمجھا ہے، اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا کراس اور کون سا ٹک ہے۔ سوال نمبر 3، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کریں۔ ٹک کرنا ہے آپ نے درست جواب کو۔ میر اور مرزا کے کلام پر تکرار کرنے والے کس کے مرید تھے؟ نمبر 1 ہے خواجہ میر درد کے، مرزا غالب کے، ابراہیم ذوق کے، خواجہ باسط کے۔ تو وہ دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے۔ انشاءاللہ خواہ ایک دن کس کی ملاقات کو آئے؟ غالب کی، میر درد کی، جرت کی، مصحفی کی۔ تو جرت کی ملاقات کو آئے تھے۔ یہ مصرع اس زلف پہ پھبتی شب دی جور کی سوجھی کس شاعر کا ہے؟
یہ مصرع بچوں جرت کا ہے. انہوں نے پوچھا انشا کا، جرت کا، درد کا، میر کا، تو یہ جرت کا مصرع ہے. کاتب برہان کے مصنف کون ہیں؟ ذوق، مومن، غالب، سودا. تو ان کے مصنف جو ہیں وہ غالب ہیں. آگے ہے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں. ایک دن لکھنؤ میں ڈیش کے کلام پر 2 شخصوں نے طول کھینچا. کس کے کلام پر؟ میر اور مرزا کے کلام پر. میر صاحب کا کلام ڈیش ہے اور مرزا صاحب کا کلام ڈیش ہے. میر کا کلام آ ہے اور مرزا کا کلام واہ ہے. گرمی کے کلام پر ڈیش چوک پڑے سودا. ڈیش نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا. جرت نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا. جرت ہنس پڑے اور ڈیش اٹھا کر لاٹھی اٹھا کر مارنے کو دوڑے. ڈیش کو ڈیش میں بہت دور کی سوجھی، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی. بچوں یہ صفحہ نمبر 24 تھا. امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس میں جملوں کی نشاندہی اور درست جواب پر ٹک اور متن کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ فل کر لی ہوگی. نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں جس میں تھوڑی سی خالی جگہ ابھی اور باقی ہے. چونکہ نام بھی ڈیش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی. چونکہ نام بھی امام تھا اس لیے. ایک شاگرد اکثر ڈیش کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے. ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی وجہ سے شکایت کا ارادہ کیا کرتے تھے. ایک دن معمولی دربار تھا، ڈیش بھی حاضر تھے. ایک دن معمولی دربار تھا، ڈیش بھی حاضر تھے. استاد شیخ ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے. انہوں نے ڈیش بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہو گئے. آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہو گئے. بچوں یہ خالی جگہ آپ لوگوں نے مکمل کر لی ہے. آگے ہم چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف. سوال نمبر 5 ہے ان الفاظ کے متضاد لکھیں. متضاد کا مطلب ہوتا ہے الٹ لکھنا، اپوزٹ لکھنا. کمال، زوال. گرمی، سردی. طرفدار، مخالف. طرفدار حمایتی اس کا معنی ہوتا ہے تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ مخالف. گرمی، سردی. مطلع، مقطع. مطلع پہلا شعر ہوتا ہے تو اس کی مناسبت سے ہم متضاد اس کا مقطع لکھیں گے. ٹھیک ہے. خاص، عام. بے روزگاری، روزگار. بچوں ہم نے متضاد الفاظ کر لیے ہیں 5ویں سوال کے. کیونکہ متضاد ہوتے ہیں الٹ تو ہم نے ان سب کے اپوزٹ ہی لکھنے ہیں. سوال نمبر 6 ہے. 6 ہے سوال نمبر. مذکر اور مؤنث الگ کریں. کلام بچوں مذکر ہے. تکرار مؤنث. طول مذکر. آہ مؤنث. قیامت مؤنث. شور مذکر. چراغ مذکر. تعریف مؤنث. قدرت مؤنث. زلف مؤنث. مصرع مذکر. مزاج مذکر. تسبیح مؤنث. شکایت مؤنث. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 7 والا کویسچن ہم نہیں کریں گے اور آگے ہم چلیں گے نمبر 8 پہ. مدرجہ ذیل عبارت کی تشریح کریں اور سیاق و سباق بھی لکھیں. یہ کویسچن نمبر 8 چونکہ لمبا ہے ہم اسے کل کر لیں گے اور کویسچن نمبر 9 کی طرف چلتے ہیں. جو کہ ہے واحد جمع الگ الگ لکھنے ہیں آپ نے. واحد کے جمع اور جمع کے واحد. کمال، کمالات. کمال، کمالات. شعر، اشعار. مشاعرہ، مشاعرے. بیگم، بیگمات. شخص، اشخاص. خادم، خدام. ٹھیک ہے. آگے کالم ملانا ہے ہم نے. کالم الف کو کالم بے کے ساتھ اس طرح ملانا ہے. نمبرنگ کریں گے. آہ پہ 1، پھپھولے پہ 2، ذرا پہ 3، مرزا پہ 4، جرت پہ 5 لکھیں گے اور ان کے مناسبت سے آگے ہم لائیں گے. آہ، واہ، پھپھولے، دل، ذرا، ٹک، مرزا، سودا، جرت، انشا. تو بچوں یہاں تک ہم نے کر لیا ہے سوائے سیاق و سباق کی تشریح ہے جو ہم کل کریں گے اور اس کا خلاصہ بھی ہم کریں گے کل.
بچوں آگے انہوں نے دیا ہوا ہے زمینی الفاظ. کچھ الفاظ زمینی ہوتے ہیں، یعنی دو دو معنی ان کے نکلتے ہیں. ایسے الفاظ کے دو مفہوم ہوتے ہیں. مثلاً الفاظ انہوں نے دیا ہوا ہے، معنی نیچے دیے ہوئے اس کے. لفظ پہلا ہے تکرار، جس کا ایک معنی ہے جھگڑا اور دوسرا معنی ہے بار بار. ٹھیک ہے. عرض کا ایک معنی ہے گزارش اور ایک کا معنی ہے چوڑائی. مطلع غزل اور قصیدے کا پہلا شعر، اور مطلع کا معنی طلوع ہونے کی جگہ بھی ہے. بچے ایسے مزید آپ لوگوں نے 5 الفاظ لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں. جیسے کان ہے، کان دو ہوتے ہیں. ایک سونے کی کان، سونے کی تو کان خیر دور کی بات ہے، نمک کی کان کر لیتے ہیں. نمک کی کان، اور ایک انسان کے جو 2 کان اللہ نے دیے اسے وہ. ٹھیک ہے. اور بھی اب بہت سے الفاظ ہیں. بھاگ، جیسے بھاگ کا مطلب نصیب مقدر ہے، اور بھاگ دوڑنا بھی ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنی طرف سے بھی کچھ الفاظ اس میں. بچوں سبق مکمل کرنے کے بعد درج ذیل سوالات میں نے مزید بھی نوٹ کیے ہیں، کیونکہ ہم نے ویسے تو ایکسرسائز کی تھی، اس میں ہم نے کویسچنز کر لیے تھے، لیکن کچھ میں نے اور بھی لکھے ہیں. آپ لوگ دیکھیں کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ نہیں جواب. سبق شاعروں کے لطیفے کس کی تصنیف ہے؟ تو بچے اس کا جواب ہے کہ سبق شاعروں کے لطیفے مولانا محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے. تصنیف کا مطلب ہوتا ہے کتاب. میر تقی میر کی شاعری کے بارے میں خواجہ باسط نے کیا فرمایا؟ میر تقی میر کی شاعری کے بارے میں خواجہ باسط نے فرمایا کہ ان کی شاعری درد و غم سے مزین ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میر کی شاعری آہ ہے. سودا نے نوجوان لڑکے کے بارے میں کیا کہا؟ مرزا محمد رفیع سودا نے نوجوان لڑکے کے بارے میں کہا کہ میاں لڑکے جواں ہوتے نظر نہیں آتے. یعنی اپنی طرف سے ایک اندازہ لگایا کہ اتنی چھوٹی عمر میں یہ لڑکا اتنی بڑی بڑی باتیں کس طرح کر لیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ شاید اپنی طویل عمر کو نہیں پہنچ پائے گا یہ لڑکا. سبق شاعروں کے لطیفے کس کتاب سے لیا گیا؟ تو بچوں یہ کتاب ان کی ہے آب حیات. اس میں کم سے کم 100 سے زیادہ شاعروں کا تذکرہ ہے. بہت اچھی کتاب ہے، آپ لوگ اسے پڑھ بھی سکتے ہیں. بچوں اگلا سوال ہے سبق میں موجود شاعروں کے نام بتائیں. تو اس میں مدرجہ ذیل شاعر ہیں. میر تقی میر کا تذکرہ ہے، مرزا محمد رفیع سودا کا تذکرہ ہے، اور اس میں تذکرہ ہے حیدر علی آتش کا، انشاءاللہ خانشاہ کا، جرت کا، اور کس کا، اور استاد ابراہیم ذوق، حکیم احسن اللہ خان. ٹھیک ہے. بہادر شاہ ظفر اور مرزا اسد اللہ خان غالب کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اتنے لوگوں کا تذکرہ ہے اس میں. مرزا غالب نے کاتب برہان کا جواب لکھنے کے بارے میں کیا کہا؟ تو مرزا نے فرمایا کہ بھائی اگر کوئی گدھا تمہیں لات مارے تو کیا تم اس کا جواب دو گے؟ یہ فرمایا تھا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ سبق اچھی طرح، اور اس کے جتنے بھی کویسچنز ہیں آپ لوگوں کو آگے ہوں گے. تو پھر آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے. کل ہم انشاءاللہ اس کا خلاصہ اور اہم پیراگراف کی تشریح کریں گے. ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کو کل یہ آنے چاہیے سوالات جو بھی یہ بتائے گئے ہیں.